السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جمعیت علماء ہند نے تعلیمی وظائف کی رقم میں اضافہ کیا۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے وظائف کا اعلان کرتے ہوئے رقم 2 کروڑ روپے کی کہا، اگر ہمیں اپنے بچیوں کو ارتداد سے بچانا ہے تو غیر مخلوط تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے سامنے آنا ہوگا۔ جمعیت علماء ہند اور MHA مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ نے امسال تعلیمی وظائف کی رقم بڑھا کر 2 کروڑ روپے کر دی ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے تعلیمی سال 2024-25 کے لیے وظائف کا اعلان کرتے ہوئے آج کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ایسے اسکولوں اور کالجوں کی اشد ضرورت ہے جن میں دینی ماحول میں ہمارے بچے اعلیٰ بنیادی تعلیم کسی رکاوٹ اور امتیاز کے بغیر حاصل کر سکیں۔ انجینئرنگ، میڈیکل، صحافت اور تعلیم کے دیگر شعبوں سمیت کسی بھی تکنیکی اور پیشہ ورانہ کورسز میں زیر تعلیم مالی طور پر کمزور طلباء کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہماری اس ادنا سی کوشش سے بہت سے ایسے ذہین اور محنتی بچوں کا مستقبل کسی حد تک سنور سکتا ہے جنہیں مالی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قابل ذکر ہے یہ اسکالرشپ 2012 سے جاری ہے اور اس کے لیے اہلیت میں کم از کم 75% نمبر حاصل کرنے کی شرط شامل ہے۔ رواں سال اسکالرشپ فارم جمع کرنے کی تاریخ 15 جنوری 2025 تک ہے۔ گزشتہ تعلیمی سال میں 925 طلباء کو وظائف دیے گئے جن میں غیر مسلم بھی شامل تھے۔ مولانا ارشد مدنی نے اس موقع پر کہا کہ پورے ملک میں جس طرح کی مذہبی اور نظریاتی جنگ اب شروع ہوئی ہے، اس کا مقابلہ کسی ہتھیار یا ٹیکنالوجی سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس جنگ میں سرخروئی حاصل کرنے کا واحد راستہ اپنی نئی نسل کو اعلیٰ تعلیم سے مزین کر کے اس لائق بنانا ہے تاکہ وہ علم کے ہتھیار سے مخالفین کو شکست سے دوچار کر سکیں اور وہ ان کامیابیوں اور منزلوں کو حاصل کر لیں جن تک ہماری رسائی سیاسی طور پر محدود اور مشکل سے مشکل تر بنا دی گئی۔ انہوں نے قوم کے بااثر افراد سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ جن کو اللہ نے دولت دی وہ زیادہ سے زیادہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول اور کالج قائم کریں جہاں بچے دینی ماحول میں آسانی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ارتداد کے فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف اسے منصوبہ بند طریقے سے شروع کیا گیا جس کے تحت ہماری بچیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر اس فتنے کو روکنے کے لیے فوری مؤثر تدبیر نہ کی گئی تو آنے والے دنوں میں صورتحال دھماکہ خیز ہو سکتی ہے۔ مولانا مدنی نے اس صورتحال کے لیے مخلوط تعلیم کو ذمہ دار قرار دیا۔